اکبر پروری کا شاخسانہ ہے، لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17.5 ارب پر پہنچ گیا، زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے، IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی، ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیہاف پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ ذرا بعد میں ہی بات کر لیتے رکھیں، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام لہٰذا وہ مسائل اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں لہٰذا وہ اور حقائق کو خاموشی مسخ اختیار کر کریں کے پلیز۔ جناب اسپیکر، لہٰذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والے یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا۔ مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف GDP تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ GDP کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا، اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ PTI کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں، جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے
حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا، وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی بات گوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی
ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے ایک سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال، جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ PTI کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہا ہوں $48 ارب تھا۔ مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ $26 ارب متوقع ہے۔ اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں تقریباً $22 ارب کی کمی لائی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لاتے ہوئے حکومت نے حتمی کوشش کی کہ صرف لگژری گڈز اور دیگر غیر ضروری درآمدات کو یعنی امپورٹس کو روکا جائے، تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے IMF پروگرام کے نویں جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نواں جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیراعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے
عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی، نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% گروتھ، پازیٹیو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔